وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگوں نے آج کے دن دوسری تراویح مکمل کی. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی تھی. قرآن مجید کے 114 سورتوں میں ترتیب کے اعتبار سے جو ترتیب مصحف ہے، یعنی قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے، سیریل نمبر کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ. یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے. یہ سورہ نازل مدینے میں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم آخری دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے. لیکن مصحف میں، قرآن مجید کی ترتیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سب سے پہلے رکھا. یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لگائی گئی ترتیب ہے، اس کو کسی انسان نے نہیں لگایا ہے. جیسے جیسے جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، آپ کو بتایا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کو رکھا اور سورتوں کو مصحف کے اندر یا کتابوں کے اندر لکھا گیا اور اسی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کو اکٹھا کیا گیا. تو دوسرے نمبر کی جو سورت ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. سوال ہے آپ حضرات سے، ذرا غور سے اس سوال کو سنیے اور اس کا جواب دیجیے گا. یہ کتاب نازل کس کے لیے ہوئی ہے؟ انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن وہ کتاب جس کا نزول انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، اس کی ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے اس سورت کا نام ہے گائے. کیا نام ہے؟ گائے. بقرہ مانے گائے. کیوں؟ کبھی غور کیا؟ کتاب انسان کے لیے ہے، اس کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی کتاب کی، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پہ جس سورت کو رکھا اس کا نام کیا ہے؟ گائے. اچھا، آخری سورت کیا ہے قرآن مجید کی؟ 114 سورتوں میں آخری سورت سورۃ الناس مانے انسان. ناس مانے انسان. اس کو ہونا چاہیے تھا ادھر، لیکن کیا کیا؟ پہلے گائے کا تذکرہ کیا. بہت حذاق مطلب کوہنا مشق
اور قدیم مفسرین نے اس نقطے کے جانب اشارہ کیا ہے، نقطہ دے رہا ہوں، غور سے اس کو یاد کیجئے، محفوظ رکھیے گا۔ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر جانور بھی پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے تو سورۃ البقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پہنچتے پہنچتے وہ بھی انسان ہو جائے گا، وہ بھی انسان ہو جائے گا۔ اگر بقرہ جانور بھی اس کی تلاوت ویسی کرے، لیکن افسوس کا مقام ہے اور نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، لیکن اس کتاب کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق ہم کو اور آپ کو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے زندگی کا کچھ وقت، آدھے گھنٹے کا وقت مطلوب ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے آیتوں کو سمجھنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دے سکتے ہیں؟ ایسا بھاگتے ہیں لوگ مسجد سے نکل کر کے کہ یوں لگتا ہے کہ اب چلو اب کام ختم ہو گیا۔ وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی، اس کتاب کے لیے اگر 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کا وقت آدمی نہیں دے سکتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب اور دنیا کے اندر کون ہوگا؟ غور کیجیے، یہ کتاب جس کو سال بھر ہم لوگوں نے جزدان کے اندر لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا۔ ماہر نے کہا تھا اس کتاب کے مرثیے کے اندر کہا تھا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ ہم لوگوں کا کام یہی ہے، طاقوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اس کتاب کو، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ کیسی فریاد ہے قرآن مجید کی، سینہ چیر دینے والی فریاد، اس کو آپ غور کیجیے۔ اس کتاب کو آج ہم لوگوں نے دھو دھو کر پلانے کی تعویذ بنا کر کے رکھ دیا، مردوں کے اوپر پڑھی جانے والی کتاب بنا کر کے رکھ دیا۔ اس کتاب کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، آج اس کتاب کو ہم نے مردوں کا کتاب بنا کر کے رکھ دیا، اور باوجود اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت ملے، ہمیں مقام ملے، ہمیں شرف ملے، ہمیں مرتبہ ملے۔ اگر یہ کتاب قوموں کو بلند کر سکتی ہے تو یہی وہ کتاب ہے جس کی خوبی اور خاصیت ہے کہ یہ قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کر سکتی ہے۔ وہ معزز، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ دنیا کے اندر ہماری جو یہ آج گت بنی ہوئی ہے، جو پریشان حال ہیں، ہر طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، ہم کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا، اس کتاب کی عظمت کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا۔ اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ وعدہ کریں ہمارے سامنے کہ اگر اللہ رب العالمین نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیے؟ ہے کوئی وعدہ کر سکتا ہے؟ کوئی نوجوان ایسا ہے جو وعدہ کر سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو نرینہ اولاد بیٹا سے یا بیٹی کی نعمت سے بھی، کیونکہ بیٹی کو بھی حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، اس کتاب کی حفاظت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے، جب ہم اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو یقین مانیے میرے بھائیوں، اس کتاب سے محبت کا ہمارا جو دعویٰ ہے نا، وہ دعویٰ کھوکھلا ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ ہم لوگ جھوٹے ہیں اپنے کردار میں، اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ ہم بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور یہ دنیا میں چل جائے گا، اللہ کے پاس نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو اور دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کیوں نازل ہوئی، اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، ہے نا؟ لیکن اس سورت کے فضیلت کے تعلق سے کچھ صحیح حدیث بھی مروی ہے اور کچھ ضعیف حدیث بھی مروی ہے۔ ہم ضعیف حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے، ان روایتوں کا تذکرہ کریں گے جو صحیح روایتیں اس حدیث کے تعلق سے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر،
لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس لیے کہ شیطان تنفر من البیت، اس گھر سے دور بھاگتا ہے، تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور بھاگتا ہے۔ آج ہم میں کا ہر 5واں آدمی یا تیسرا آدمی کہہ لیجئے پریشان ہے، ہمارے گھر میں ابلیس رہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں شیطان رہتا ہے، ہمارے گھر میں کسی بدروح کا بسیرا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں جادو کیا گیا ہے۔ یہ سب مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر میوزک بجانا تو پسند کیا، گانے کی آوازیں تو ہمارے گھروں سے آتی ہیں، سارنگی کے اور دوسرے طبلوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھ کر کے پورا سورہ بقرہ ختم کر دیجئے 2.5 پارے کا، نہیں، بلکہ آج پڑھا 2 صفحہ، کل پڑھا 3 صفحہ، پرسوں پڑھا 5 صفحہ، تو گھر کو قبرستان بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں قرآن بولیے نہیں پڑھ سکتے، لہذا ان لوگوں کا جو عمل ہے کہ جو قبر کے سامنے جا کر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے سورۃ الفاتحہ اور اس کے پیتانے کھڑے ہو کر کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کی تلاوت کرتے ہیں، یہ عمل کیا ہے؟ بولیے بولیے بھائی، غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں مردے رہتے ہیں، مردے تلاوت نہیں کرتے، مردے نماز نہیں پڑھتے، مردے ذکر و اذکار نہ کرتے۔ تم گھر میں زندہ ہوتے ہوئے مردہ مت بنو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی گھر میں جو زندہ ہے اگر قرآن نہیں پڑھتا، حکمی طور پر وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، اس کے سانس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کے حدیث کے اس نظریے کے مطابق وہ آدمی کیا ہے؟ بولیے مردہ ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب پیغامات ہیں ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ جو ہم آپ کے سامنے تراویح کے اس درس کے اندر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں بیان فرمایا، کہا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں سورت اس کے پڑھنے والے کے اوپر سائبان کی طرح سے بن کر کے آئیں گے، سائبان کی طرح بن کر کے آئیں گے، اور اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ رب العالمین یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ اس کو تو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کلام کی سفارش کو اس شخص کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت دیکھیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے افضل آیت اور سب سے بہترین آیت، یوں تو تمام آیتیں بہترین ہیں لیکن ان آیتوں میں سب سے معزز اور مکرم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ وہ بھی کہاں ہے؟ اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اس کے اور جنت جانے کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی دوسرا چیز نہیں آ سکتا، یعنی صرف مرنے کی دیری ہے، مرا اور جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے اسی صورت کی، دیکھیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب یہ سب روایتیں صحیح روایتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرے، آمن الرسول بما انزل الیہ سے کافرین تک، ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے، کہا کفتا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہوں گی؟ بعض لوگوں نے کہا قیام اللیل سے، یعنی 2 آیت پڑھ کے سو جائے اس کو قیام اللیل، رات کے تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیام اللیل سے تو کافی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آیتیں اس کے رات کے عمل سے، یعنی جو توحید، جس عقیدے کے اوپر اس کو رات کو سونا چاہیے تھا، اس عقیدے کے اعتبار سے یہ کیا ہوں گی؟ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتوں کی بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک آخری فضیلت کو سنتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور سامنے میں گھوڑا ان کا بندھا ہوا تھا، ان کا گھوڑا سامنے میں بندھا ہوا تھا۔ یہ بہت عظیم نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا اچھل رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا اچھل رہا ہے، روک رہے ہیں، گھوڑا خاموش ہو جا رہا ہے۔ سامنے ان کا بچہ جو تھا، ان کا نام تھا یحییٰ، وہ چھوٹا بچہ گھوڑے کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اسید ابن حضیر کو یہ خوف ہوا کہ گھوڑا اچھل کر کے کہیں میرے بچے کو مار دے تو بچے کو تکلیف ہو جائے گی، بچے کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ لیکن جب گھوڑا اچھل رہا تھا تو انہوں نے آسمان کی طرف اٹھا کر کے نگاہ دیکھا، کہا گھوڑا اچھل کیوں رہا ہے آخر؟ تو دیکھا کہ آسمان میں سائبان کی طرح کوئی چیز ہے اور اس میں کچھ چراغیں روشن ہیں۔ اور جب انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت بند کر دی اور فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح جب ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ نے کہا، اے کاش اسید ابن حضیر تم تلاوت کرتے رہتے، کاش تم پڑھتے رہتے سورۃ البقرہ۔ وہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی جو اتر رہی تھی تمہارے اوپر۔ یعنی ہم لوگ جو کہتے ہیں نا، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں مصیبت ہے، گھر میں معاملہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دل نہیں لگتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کی زندگی میں چین ہو، اس کی زندگی خوش و خرم گزرے، اس کے گھر کے اندر سکون اور چین ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے گھر کے اندر سکون نازل ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے، نوکری ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ گھر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا دماغ ریلیکس ہوتا، اور ٹینشن میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ گھر جانے کے وقت دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے، ہنستا کھیلتا ہوتا ہے، گھر جانے کی باری آتی ہے، اس کا کلیجہ بیٹھ جاتا ہے۔ ان تمام مصیبتوں سے اگر نجات اور چھٹکارا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے، اپنی زندگی کے اندر اس کی تلاوت کو لازم پکڑ لیجئے، انشاءاللہ زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، سکونت کا نزول ہوگا، اور انسان فارغ البال ہو جائے گا، اور اس کے زندگی کے اندر خوشی کا نزول ہوگا، سکینت کا نزول ہوگا۔ میرے بھائیو، اس سورت کے اندر بہت سارے پیغام ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ ان پیغاموں میں سے ہم آپ کے سامنے چند پیغامات کا تذکرہ کر دے رہے ہیں خلاصہ کے طور پر، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا جرم جو اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا، وہ جرم کیا تھا؟ حرام مال کا کھانا تھا۔ سب سے پہلا جرم جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ جنت سے باہر نکال دیا۔ اور اسی صورت کے اندر
دوسرا پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو بہت محترم قوم تھی، بڑی معزز قوم تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین کے آیات کو سستے داموں کے اندر بیچ دیا، فروخت کر دیا اللہ کی آیات کو، تو وہ دنیا کے اندر سب سے بدترین قوم ہوئے، سب سے بدترین مخلوق ہوئے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اس آیت کے اندر یا اس سورت کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی پیغام ہو، کوئی بھی پیغام ہو، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بلا چون و چرا اس پیغام کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم نجات پانے والے نہیں ہوں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں انسانوں کے 3 قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی قسم کا؟ 3 قسم کا۔ دنیا میں انسانوں کی اگر کیٹیگری بنائیے گا تو 3 کیٹیگری کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے: طبقے مومنین، طبقے کافرین اور طبقے منافقین۔ یہ 3 طبقات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اور اس پہلے پارے کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔ الف لام میم، یہاں سے یہ سورہ شروع ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 29 پر 9 سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہیں۔ الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، ہے نا، قاف ہا میم، اس طرح سے کتنی صورتیں ہیں 114 میں؟ 29۔ اور 29 میں سے 6 صورتیں پورے قرآن میں 6 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے، 6 صورتیں۔ اب آئیے الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ الف لام میم کا معنی اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ الف لام میم کا معنی جو ہے وہ معنی تو ہے لیکن اس کے معانی کو ہم نہیں جان سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا معنی ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ کہنے والے علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب کتاب ہدایت کے لیے ہے تو اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ اب یہاں آپ لوگ اردو سمجھنے والے ہیں مثال کے طور پر، اور میں کھڑے ہو کر کے اڑیا میں اگر بولنا شروع کر دوں آپ کے سامنے تو آپ کیا کیجئے گا؟ بولیے۔ یا کوئی ایسی زبان لا کر بولوں جس کا کوئی معنی نہیں ہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہو، تو پھر بولنے کا کیا فائدہ؟ تب کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی اعتراض آپ سے کرے کہ آپ کہتے ہو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، آپ کہیے گا بے شک ہدایت کی کتاب ہے، کہ اس میں پھر یہ الفاظ کیوں ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے؟ پھر تم ہدایت کیسے پکڑو گے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ بولیے۔ کہ یہ صرف کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ ایمان لانے کی بھی کتاب ہے۔ چاہے اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے کہ یہ لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ لفظ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ الف لام میم عربی میں جو الفابیٹ ہیں، الف با تا ثا جیم ہا، یہ کتنے ہیں؟ کل 28 ہیں، 28، 20 پر 8، 28 حرف ہیں عربی زبان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور قرآن مجید کی حقانیت کو جو لوگ نہ مانتے ہیں ان کو یہ چیلنج کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہی وہ حروف تہجی ہے، عربی کے الفابیٹ ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نے یہ کتاب بنائی ہے، تم بھی اس کو استعمال کرتے ہو،
اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس جیسی کتاب لا کر کے بنا کر کے پیش کرو۔ پورے کے پورے لوگ عرب کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، ادب کے بڑے بڑے ماہر تھے، وہ سب کے سب اس جیسی کتاب کیا ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، ایک آیت بھی بنا کر کے نہیں لا سکے۔ لہذا الف لام میم کہیے گا، اللہ نے اس وجہ سے حروف مقطعات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ بتلا دے کہ یہی وہ حروف ہیں جن کو جوڑ کر کے اللہ نے اس کتاب کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ اس کتاب کو اگر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ان حروف کو استعمال کر کے ایک آیت اس کتاب کی جیسی بنا کر کے پیش کرے، وہ نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب، ریبہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی شک یا بڑا سے بڑا کوئی معاملہ، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ قربان جائیے اس کتاب کے اوپر، دنیا میں جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی، اس کتاب میں اس کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ محنت کر کے تو یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، اس میں جو صحیح بات ہے وہ میرے طرف سے ہے اور جو غلط بات ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کوئی غلط بات اگر آپ کو لگے تو ہم کو رہنمائی کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ نے پہلے ہی اعلان کیا، دنیا والوں تم پورے مل کر کے بھی اگر کوشش کرو گے تو اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے ہو، کوئی غلطی نہیں نکال سکتے۔ یہ کیسی زبردست قوت والا اور کیسے طاقت والا رب عظیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کہ پہلے ہی چیلنج کر دیا گیا، اس کے ابتدا میں چیلنج کر دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی، کوئی شبہ کی، کوئی تردد کی اس کے آیتوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایک آیت کو بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا، غلط ثابت نہیں کر سکتا، قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد آئیے کہا ھدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذرا غور سے اس پوائنٹ کو سمجھیے۔ ایک آیت، دو آیت، چار آیت کا معنی اگر سمجھ جائیں ہم لوگ تفصیل کے ساتھ، پورے علمی نقاط کے ساتھ، تو یہ زیادہ مناسب ہے یا سرسری طور پر ہم آپ کو کتاب پڑھا دیں یہ مناسب ہے نا؟ بہرحال جہاں جیسی گفتگو ہوگی وہاں اسی طرح کا معاملہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہے، پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں، ابھی جو روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں، آج تراویح میں وہ آیت کی تلاوت بھی کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی تقوی، قرآن مجید کا سب سے پہلا آرڈر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ توحید کے اوپر جم جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جتنے اعمال بندہ دنیا کے اندر انجام دیتا ہے، ان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اللہ نے کیا لگائی؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے بعد جنت کس کے لیے بنایا؟ کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جنت بھی کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر، متقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ
کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کتاب تو متقی کے لیے ہدایت ہے، ہم متقی نہیں ہیں تو ہم کیوں پڑھیں گے، ہمارے لیے تو ہدایت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تب کیا جواب ہوگا اس کا؟ کیا جواب ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ سورج دن میں نکلتا ہے، اس کی روشنی سب کو معلوم ہے۔ اب اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو اس کتاب کا قصور ہے یا اس اندھے کا قصور ہے؟ بولیے، اس دل کا قصور ہے جس کے دل کے اندر یہ آیتیں پیوست نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کتاب میں کوئی قصور اور کوئی کمی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد کہا متقی کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غیب کے چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ اور غیب کہتے کس کو ہیں؟ جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، لمبی روایت۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک میت کو، ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے۔ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، اب بیٹھے ہوئے تھے کنارے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرا جی چاہتا ہے، غور سے سنیے اس حدیث کو، کہا لوگوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ کہا پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے بعد آئیں گے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غور کیجئے گا۔ کہا توبہ اس شخص کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ کو دیکھ کر کے ایمان لایا، یعنی میرے زمانے کو پایا، مجھ کو دیکھ کر کے ایمان لایا، ایک بار خوشخبری ہو۔ اور کہا وَتُوبَى لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي 7 مرات، اس آدمی کے اوپر 7 مرتبہ مبارکباد ہو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لایا۔ کتنا عظیم منصب ہے جو ہمیں اور آپ کو عطا ہوا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مقام کو، اپنے منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو آج ہم لوگوں نے کھو دیا اور آج ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کہا الذین یؤمنون بالغیب، پتہ یہ چلا کہ متقی ہونے کے لیے غیب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے گا ہم غیب کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور غیب میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ ایمان بالرسل، ایمان باللہ، فرشتوں کے اوپر ایمان، جنت و جہنم کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں بتلائی ہیں ان کے اوپر ایمان، نبی کے حدیثوں کے اوپر ایمان، قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر داخل ہیں۔ کوئی آدمی کہے گا نہیں ہم اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرے نمبر پہ کون سی چیز آئی؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اوپر پڑھنا اور پوری پاکی کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، استنجا کے لیے بیٹھا، اٹھ رہے ہیں، کپڑے میں 2-4 قطرہ گر گیا، ویسے ہی نماز کے لیے چلے آئے، اس کا اہتمام
نہیں کر پاتے ہیں لوگ عام طور پہ، تو یہ مقیم صلاۃ نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا لحاظ، وضو اچھے سے بنائے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور وقت کی پابندی کرے، مسجد میں جماعت سے حاضر ہو، اور اس کے بعد نماز کو ادا کرے، یہ مقیم صلاۃ ہے۔ کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بتاتے ہیں، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، پتہ یہ چلا کہ روزی کمانا اس میں انسان کے طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جتنا روزی دے دے، لیکن اگر کوئی آدمی دنیا میں غریب ہے تو اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سنیے اس سلسلے میں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جس بندے کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اگر اس کو ہم مال دیں گے تو یہ مال کے فتنے میں پڑ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال نہیں دیتا تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے اگر اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کو اگر ہم صحت دیں گے تو صحت میں پڑھ کے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ مریض بنا دیتا ہے، تاکہ وہ آدمی بیماری کے اندر رہ کر کے اپنے ایمان کے اوپر مضبوط قائم رہ سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی لیے اللہ کے فیصلے سے کبھی بھی بندے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومنین کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کہا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، جو آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب اور آپ سے قبل انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کتابوں کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ دونوں برابر ہے، ان کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کے اوپر کیا کیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے۔ اس چیز سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ غور کیجئے گا، دل کا پتھر ہو جانا، آگے تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے کہ دل کا پتھر ہو جانا یہ سب سے بڑی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ رب العالمین میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جو دل تیرے خوف سے نہ کانپے، تیرے خوف سے، اے اللہ رب العالمین تجھ سے خوف نہ کھائے، ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی دل کا ڈرنا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کے دلوں کے اندر کیا کیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جب گناہ کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے 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 اس کا دل ایک دم کالا ہو جاتا ہے، کلکوز مزخین، گویا کہ کسی ہنڈی کو الٹ کر کے آپ نے رکھ دیا، اب اس کے اوپر جتنا بھی پانی ڈالیں ایک قطرہ پانی بھی اس ہنڈی کے اندر جائے گا، برتن کے اندر جائے گا؟ کہ نہیں جائے گا۔ اس کا دل ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت کی کوئی بھی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اصلاح کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ دیکھیے، یا مقلب القلوب، سب سے زیادہ جو آپ سجدے میں دعا کرتے وہ کہتے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ رب العالمین میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے منافقین کا؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہوئے، اور مومنوں سے اٹھ کر جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ویسے ہی تھے۔
یعنی یہ اپنے دل کے اندر کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ ان کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کے مسلمان ان کو مسلمان سمجھیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کافر بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ اللہ رب العالمین کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ سب سے نیچے جو طبقہ ہوگا، جو آگ سے ایک دم گرم ہو چکا ہوگا، اللہ رب العالمین منافقین کو اس طبقے کے اندر رکھے گا، وہاں لے جا کر کے رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو منافقین کے احوال اور کفار کے انجام سے پناہ چاہنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کا نام جنتی لوگوں کے فہرست میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کر لے، سیئات سے درگزر فرما دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔